السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اعضاء کی پیوند کاری کو جلد قانونی حیثیت ملنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی مجلس شورا نے اعضاء کی پیوند کاری سے متعلق مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے، جسے اب حتمی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور انہیں عطیہ کیے جانے سے متعلق مسودہ قانون گزشتہ روز ریاض میں ہونے والے شورا اجلاس کے دوران پیش کیا گیا۔ شیخ ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ کی زیر صدارت منعقدہ شورا اجلاس میں اعضاء کی پیوند کاری سے متعلق مسودہ پیش کیا گیا، جس کا مقصد اعضاء کی عطیات کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو منظم کرنا اور انہیں ریکارڈ میں لانا ہے۔ اس مسودے میں اعضاء کی منتقلی، پیوند کاری اور تحفظ کے قواعد و ضوابط بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ اس مسودے میں اعضاء عطیہ کرنے والے اور جنہیں عطیہ کیا گیا دونوں فریقین کے حقوق کے قانونی تحفظ دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس مسودے کو شورائے ممبران کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اب بات کریں، سعودی عرب کا شمار دنیا کے گرم ترین خطوں میں ہوتا ہے، جبکہ گرمی کے دنوں میں تو یہاں کی دھرتی آتش فشاں کی طرح سے کھولنے لگتی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سالوں کے دوران ہر شعبے میں انقلابی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں، جس سے یہاں کے مقامی باشندے اور غیر ملکی ملازمین کی فلاح و بہبود میں خاصی ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی وجہ سے اب سے 2 ماہ پہلے سعودی عرب کی وزارت محنت و سماجی بہبود نے اعلان کیا کہ 15 جولائی 2019 سے لے کر 15 ستمبر 2019 تک 2 مہینوں پر محیط مدت کے دوران کسی بھی ملازم سے دوپہر 12 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک کھلے آسمان تلے مزدوری نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ ان مہینوں میں شدت کی گرمی پڑتی ہے، جس سے ملازمین کی صحت اور زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزارت محنت کا کہنا تھا کہ اس پابندی کا مقصد کارکنوں کی جسمانی صحت کی حفاظت اور انہیں لو لگنے سے بچانا ہے۔ اس فیصلے کو لاکھوں ایسے ملازمین نے بہت خوشی کی نظر سے دیکھا تھا جو تعمیراتی شعبے سے منسلک ہونے کے سبب تپتی سڑتی دوپہروں میں کھلے آسمان تلے کام کرنے پر مجبور تھے۔ تاہم اب گرمی کی شدت میں کمی آنے کے بعد سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے اتوار 16 ستمبر سے دھوپ میں ممنوعہ اوقات کے دوران کام کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ واضح ہے کہ یہ پابندی ہر سال عائد کی جاتی ہے اور اس پر وزارت محنت کی جانب سے سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی خواتین کی۔ سعودی خواتین اب صرف چھوٹی موٹی گاڑیاں ہی نہیں بلکہ اسکول کی بسیں بھی چلانے کی تیاری میں ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسکول بسوں کے لیے خواتین ڈرائیورز کو بھی ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ عربی اخبار کاز نے وزارت تعلیم کے ترجمان ابتسام الشہری کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وزارت کی جانب سے سرکاری اسکولوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والی کمپنی کے ساتھ ڈرائیورز کی فراہمی کا جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ تمام ڈرائیورز مرد حضرات ہی ہوں گے۔ خواتین بھی اسکول ٹرانسپورٹ کی ڈرائیور بن سکتی ہیں، بس ان کے پاس کارآمد ہیوی ڈیوٹی ڈرائیونگ لائسنس ہونا بنیادی شرط ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کنڈکٹر چاہیں تو وہ اسکول بسوں کے ڈرائیور کے لیے کسی خاتون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ڈرائیونگ کی شرائط پر پوری اترتی ہے اور ملازمت کی خواہش مند ہے تو وہ بھی درخواست دے سکتی ہے۔ اسکول بس کی ڈرائیونگ کے لیے عمر کی حد 30 سے 60 سال تک مقرر کی گئی ہے۔ اب بات کریں، غسل کعبہ کی مبارک رسم گزشتہ روز خانہ کعبہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ غسل کعبہ کی یہ سالانہ رسم گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل خادم حرمین شریفین سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں ادا کی گئی۔ اس رسم کی ادائیگی کے وقت مکہ کے نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان، مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن، سعودی عرب میں متعین مسلم سفارتکار، ممتاز علماء، وزراء، کلید بردران کعبہ اور مقامی شہری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر کعبہ کو عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے غسل دیا گیا اور اس کی اندرونی دیواروں کو بھی معطر پانی سے دھویا گیا۔ اور ایک ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین کی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی یہ رسم سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ بعد میں تمام سعودی فرمانروا اس مبارک رسم کو نبھاتے رہے اور اب موجودہ دور میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی اس رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔